السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمارا صفت غیر متضادہ کا سبق جو ہے مکمل ہو جائے گا، یعنی دو صفتیں باقی تھی، ایک استطالت اور دوسری صفت تقریر۔ آج اس کو ہم پڑھ کے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ استطالت کے معنی ہے درازی کے، یعنی طویل ہونا، بلند ہونا، ٹھیک۔ اور حرف کے مخرج میں اصطلاح میں کیا ہوگا؟ حرف کے مخرج میں دیر تک آواز کا جاری رہنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ حرف کی آواز کا مخرج میں دراز ہونا، ٹھیک۔ مصنف فرماتے ہیں یہ صفت جو کس کی ہے؟ ضاد معجمہ کی ہے۔ اس کے ادا میں شروع مخرج سے آخر مخرج تک بتدریج آواز نکلنی چاہیے، یعنی ناجز مع حافہ لسان سے آخر مخرج یعنی ضاحک مع حافہ لسان تک درجہ بدرجہ آواز نکلے۔ مصنف فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی آواز یکا یک فوراً ایک دفعہ نہ نکلے، تاکہ کیفیت درازی مد کی سی ظاہر ہو۔ اب یہاں مد سے مراد حرف مد ہے، ٹھیک ہے، مد فرعی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ درازی ضاد حرف مد سے کم ہوگی، لیکن کیا یاد کرنا ہے؟ لیکن حرکت کی مقدار سے زائد ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حرف مد اور ضاد کی درازی میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ضاد میں درازی صوت فی مخرج ہی ہے، اور حرف مد میں جو درازی ہے وہ صوت فی ذاتی ہی ہے۔ مثال دی ہے وَلَضَّالِّينَ کا ضاد، ٹھیک۔ کہتے ہیں اس میں دیر تک قصداً آواز کو چکر دینا یا اس کو دال پر یا ضا پڑھنا ٹھیک نہیں، اور کیونکہ اس طرح پڑھنا حرام ہے، اور یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا کہ اگر بلا قصد کوئی پڑھے تو کفر ہے۔ اب اس کے ادا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں مصنف، بلکہ اس کے مخرج اصلی سے مع رعایت صفات ادا کیا جاوے، انشاءاللہ تعالی ضاد صحیح خود ادا ہو جائے گا، زیادہ چکر وکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے ایک تنبیہ کر رہے ہیں، کیا کہ اس کی صحت کسی قاری ماہر سے ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حرف جو ہے عرب کے سوا دوسری زبان میں نہیں، یعنی عربی ہی زبان میں یہ حرف ہے۔ اور قرات کیا ہے؟ کہتے ہیں قرات نقلی چیز ہے، اور جو چیز نقلی ہو وہ محض عقل سے نہیں حاصل ہو سکتی، لہٰذا مشق کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ آگے دیکھیے 7 نمبر میں بیان کیا تقریر۔ تقریر کے لغوی معنی ہے اعادۃ الشیء، یعنی کسی چیز کا لوٹانا، خواہ ایک بار ہو یا زیادہ، اور اصطلاح میں ادائیگی را کے وقت طرف لسان میں ارتعاش ہو، ٹھیک ہے، یعنی لرزہ ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ صفت را کی ہے، اس کے ادا کرنے کے وقت اس کے مخرج میں زبان کو پورے طور پر قرار اور جماؤ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالکل ہی جماؤ سے نہ ادا کی جائے تو بجائے ایک را کے کئی را ہو جاوے۔ اسی وجہ سے را میں ایک قسم کی قوت ہوتی ہے، جیسے ربی کی را۔ اگر یہ صفت را کی نہ ادا کی جاوے تو را مثل واو ہو جاوے، یعنی یہ صفت را کے لیے لازم ہے جس کا ادا کرنا ضروری، ورنہ را مثل واو ہو جاوے گی۔ اور ادا کا طریقہ یہ ہے کہ نوک زبان میں قدر مضبوطی اور قدر نرمی رکھ کر را کو اس طرح ادا کریں کہ کسی قدر ارتعاش یعنی لرزہ ہو کر
दोहरे पन का एहसास हो, बस ये सिफत अदाई है। और अगर ज़बान को पूरे तौर पर मजबूती से चिमटाया गया कि इर्तिआश बिल्कुल ना हो तो रा शदीदा हो जाएगी और रा मिसले वाव के अदा होगी, लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है। और आगे बयान करते हैं, लेकिन तकरीर हद से ज़्यादा न करना चाहिए कि बजाय एक रा के कई रा हो जाएं। यानी अगर पूरे तौर पर नरमी ही से अदा किया कि थोड़ा सा भी जमाव न हो तो बजाय एक रा के कई रा हो जाएगी। ठीक है, अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके आगे का सबक मैं पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।